طویل مدت بعد ڈراموں میں دبنگ انٹری دینے والے نامور اداکار فہد مصطفی اپنی کسی بھی پرفارمنس سے ناظرین کو متاثر کرنے میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ انہوں نے آج تک جو بھی نام و اعزاز حاصل کیا ہے وہ ان کی محنت، جذبے اور عزم کا نتیجہ ہے۔ فہد مصطفی نہ صرف ایک اداکار بلکہ کامیاب میزبان، خوبصورت ماڈل اور ناقابل یقین میزبان بھی ہیں۔ اداکار فہد مصطفی نے اپنے کریئر کا آغاز سال 2003 میں چھوٹی اسکرین کے ڈرامہ سیریل امراؤ جان ادا سے کی، جو مرزا ہادی رسوا کے ناول پر مبنی تھا۔ اس ڈیبیو کے بعد ہی وہ بے شمار کیریکٹرز میں اپنی جاندار اداکاری کے سبب ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کی نظروں میں آ گئے۔ فہد مصطفی نے سال 2003 سے سال 2015 تک ٹی وی ڈراموں میں کام کیا، جس کے بعد اداکار کی جانب سے ڈراموں کی دنیا سے بریک لے کر اپنے پروڈکشن ہاؤس پر کام کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کئی سپر ہٹ فلموں، نامعلوم افراد، لوڈ ویڈنگ، ایکٹر ان لا، قائد اعظم زندہ باد جیسے پروجیکٹس میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے اداکار فہد مصطفی نے سال 2006 میں ثنا سے شادی کی تھی۔ جوڑے کے ہاں سال 2011 میں بیٹی، جبکہ جنوری 2016 میں بیٹے موسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی۔ لالی ووڈ کو کئی لازوال کردار دینے والے فہد مصطفی آج کل ٹاپ ٹرینڈنگ ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم میں ہانیہ عامر کے ہمراہ شاندار اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ اس ڈرامے کے دیگر کرداروں میں جاوید شیخ، بشرا انصاری، عماد عرفانی، نعیمہ بٹ اور مایا خان اور دیگر شامل ہیں۔ ڈرامہ کبھی میں کبھی تم میں فہد مصطفی کو مصطفی نامی لاابالی لڑکے کا کردار نبھاتے دیکھا گیا، جبکہ ان کے مد مقابل ہانیہ عامر کو شرجینہ نامی ہونہار لڑکی کے کردار میں خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ ڈرامے کی کہانی میں شرجینہ اور مصطفی کی جوڑی کہانی میں آنے والے حیران کن موڑ کا سبب بنتی ہے، جس کے بعد دونوں کا رشتہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ ڈرامے کی کہانی فرحت اشتیاق نے لکھی ہے، ہدایت کاری کے فرائض بدر محمود نے سر انجام دیے ہیں، جبکہ پروڈیوس فہد مصطفی اور ڈاکٹر علی کاظمی نے کیا ہے۔ آئیے ایک نظر فہد مصطفی کے مشہور ڈراموں پر ڈالتے ہیں، جو کبھی میں کبھی تم کے بعد آپ کو لازمی دیکھنے چاہیے۔ امراؤ جان ادا۔ ڈرامہ سیریل امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کے مشہور ناول پر مبنی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے، جسے رانا شیخ نے ڈائریکٹ کیا اور یہ پہلی بار جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کی گئی تھی۔ اس سیریل میں امراؤ جان کا مرکزی کردار آمنہ بانو نے ادا کیا تھا، جبکہ بشرا انصاری، فیصل قریشی، عمران عباس، ہمایوں سعید اور محمود اسلم جیسے بڑے نام بھی معاون کرداروں میں شامل تھے۔ اس ڈرامے سے عمران عباس اور فہد مصطفی نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا۔ یہ ڈرامہ سیریل پاکستانی ٹیلی ویژن کی مہنگی ترین پروڈکشنز میں شمار کی جاتی ہے۔ کہانی نوابوں کے شہر لکھنؤ کے طوائفوں کی زندگی اور اس دور کے حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ ضیاء الحق کے دور کے بعد یہ سیریل غیر ازدواجی تعلقات کے کھلے اظہار کے حوالے سے منفرد سمجھی گئی۔ اس سیریل میں متعدد مجرا پرفارمنسز بھی شامل تھیں، جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو اس وقت کافی بولڈ قرار دیا گیا تھا۔ میں عبد القادر ہوں۔ ڈرامہ سیریل میں عبد القادر ہوں بھی فہد مصطفی کے بہترین ڈراموں میں سے ایک ہے۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 18 دسمبر 2010 سے 21 مئی 2011 تک ہر ہفتے نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا اور بابر جاوید نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اس ڈرامے میں فہد مصطفی نے مرکزی کردار نبھایا، جبکہ فیصل قریشی، آمنہ شیخ، الشبہ یوسف، صبا حمید اور آصف رضا میر نے معاون کردار ادا کیے تھے۔ اس ڈرامے میں ایک نوجوان عبد القادر کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور اس کی بدلتی ہوئی شخصیت اور کیفیات کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا۔ فہد مصطفی کی شاندار اداکاری نے ناظرین کے دل جیت لیے اور انہیں تیسرے پاکستان میڈیا ایوارڈز میں بہترین اداکار کی کیٹیگری میں بھی نامزد کیا گیا تھا۔ مائنی کے نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ایک ماں کی کہانی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی سبیہ کے گرد گھومتی ہے، جو اپنی ساری قربانیوں کے باوجود اپنے بیٹے حذیفہ کی محبت نہیں جیت پاتی۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد سبیہ کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ سہیل سے شادی کر لیتی ہے، جو حذیفہ کو اپنا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ اس شادی کے بعد کہانی میں نئے موڑ آتے ہیں اور سبیہ اور حذیفہ دونوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے میں کچھ منفرد موڑ ہیں جو دیکھنے والوں کو بہت پسند آئے۔ کنکر سال 2013 کا ہائی ریٹڈ پاکستانی ڈرامہ ہے، جو 31 مئی 2013 سے 6 دسمبر 2013 تک ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ یہ ڈرامہ گھریلو تشدد جیسے حساس موضوع پر مبنی ہے۔ 25 ایپیسوڈ پر مشتمل یہ ڈرامہ عابد سزا کی ہدایت کاری میں بنا، جبکہ اس حساس موضوع کو ڈرامے کی شکل میں عمیر احمد نے تحریر کیا۔ یہ سیریل فہد مصطفی اور صنم بلوچ کے مرکزی کرداروں پر مشتمل تھا۔ کنکر نے پاکستان میں اختتام پذیر ہونے کے بعد بھارت کے چینل زندگی پر 13 اپریل 2016 سے نشر ہوا۔ 2019 میں یہ ڈرامہ آئی فلیکس سے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد اسے اپریل 2020 میں اسٹارز پلے اور ہم ٹی وی کی ایپ پر دوبارہ ریلیز کیا گیا۔ داغ
सरमद खोसट की हिदायतकारी में बनने वाला ड्रामा दाग में माशरती मसाइल को उजागर किया गया। ये सीरियल उन खवातीन की जिद्दोजहद पर मबनी था जो बेटा पैदा न करने की वजह से मसाइल का शिकार होती हैं। दाग को भारत में जिंदगी टीवी पर भी 30 नवंबर 2015 को नशर किया गया। इसकी कास्ट में फहद मुस्तफा, मेहर बानो और सना अस्करी जैसे नामवर अदाकार शामिल हैं। ये ड्रामा 13वें लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन टेलीविजन प्ले का अवार्ड जीत चुका है। हर किस्त का दौरानिया 30 से 40 मिनट था और मजमूई तौर पर ये ड्रामा 23 इक़सात पर मुश्तमिल था। ये ड्रामा अब YouTube पर मौजूद है। अगर आप भी फहद मुस्तफा के फैन हैं, तो आपको उनके ये ड्रामे लाजमी देखने चाहिए। टीवी स्क्रीन के अलावा बड़ी स्क्रीन पर भी फहद मुस्तफा की कामयाबी की एक अलग ही दास्तान है, जो साल 2014 में फिल्म नामालूम अफराद से शुरू हुई। ये फिल्म नबील कुरैशी की हिदायतकारी में बनी। ये फिल्म 14 करोड़ रुपए की कमाई के साथ एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने एक्टर इन लॉ, जवानी फिर नहीं आनी 2 और नामालूम अफराद 2 जैसी हिट फिल्मों में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, जिससे अदाकार फहद मुस्तफा इंडस्ट्री के नुमाया अदाकारों में शामिल हो गए।